ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اس جگہ تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ اس کے راستے میں ایک دو باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبا سے روانہ ہوئے تو مسجد بنی سالم پہنچے اور بنی سالم کے قبیلے میں پہنچے۔ وہاں بنی سالم کے قبیلے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا۔ جمعے کا خطبہ، جمعے کو پہلے یوم العروبہ کہتے تھے اور جمعے کی ابتدا قصی بن کلاب نے کی تھی کہ قصی بن کلاب وہ سارے قریشیوں کو اکٹھا کرتے تھے اور سب کو جمعے کے دن اپنے اکابر کے فضائل بتایا کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ منقول ہے کہ ہماری ہی قوم سے ایک نبی پیدا ہوگا جن کا نام ایسے ایسے ہوگا۔ بالکل ابتدا میں اس کے حوالے سے کافی باتیں ذکر کر چکا ہوں۔ تو جمعے کو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور یعنی وہ صحابی ہیں جو کہ مدینہ کے سرداران میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو اسد بن زرارہ یہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو محض من جانب اللہ ایک کشف ہوا تھا اور انہوں نے جمعے کے دن بنی سالم کے قبیلے کے اندر سب لوگوں کو جمع کیا اور سب لوگوں کو جمع کر کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک بات یاد دہانی کے طور پہ کہہ دوں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے بعد ہی مدینے والوں کے ساتھ بھیج دیا تھا اور مدینے والوں نے حضرت مصعب بن عمیر کا بڑا اکرام کیا اور کئی لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ مسلمان ہوئے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت مصعب بن عمیر کو تھا اور یہ جو سارا ہنگامہ مدینے میں ہو رہا تھا تو یہ سارا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت تھی کہ کس حکمت عملی سے اور کس ترتیب سے انہوں نے یہ سارا کام کیا کہ بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے یعنی 83 لوگ تو وہ تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہوئے۔ تو اس وجہ سے جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے غلام کا یہ حال ہے تو خود اللہ کے نبی کا کیا حال ہوگا، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، ایسی والہانہ عقیدت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو لوگ آپ کی اونٹنی کے ساتھ لپٹ رہے ہیں اور آپ کی اونٹنی کو چوم رہے ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا تھا اونٹنی پر۔ مسجد بنی سالم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی اونٹنی چل رہی تھی۔ جب وہ مدینہ کے مضافات میں داخل ہوئی تو بچیوں نے وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ وداعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ ما دعا للہ داعی۔ یہ کلمات، یہ جو اشعار ہیں انہوں نے پڑھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اشعار بڑے پسند آئے۔ اس سے بائیں ہاتھ پہ جو جگہ تھی وہاں پر ایک بڑا قبیلہ آباد تھا جو کہ قبیلہ بنو نجار تھا۔ تو بنو نجار کی بچیوں نے بہت سے اشعار گائے جو کہ کتابوں میں ملتے ہیں کہ جاء نبینا وجاء رسولنا جاء نحن الجاریات بنی الجوار، ہم بنی جوار سے، ہم بنو نجار سے کچھ بچیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ یعنی اس طرح کے اشعار گائے تھے اور بعض روایتوں میں ایسے کہ انہوں نے دف بجاتے ہوئے گائے تھے، یعنی دف ایسے کا مطلب کہ لکڑی بجاتے ہوئے وہ اشعار پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکڑیوں کو پیٹتے ہوئے اشعار پڑے تھے۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جناب میوزک بجانا جائز ہے، تو دف اور چیز ہے اور میوزک اور چیز۔ دف یہ ہے جیسے اس کو مارتے ہیں تو یہ اس زمانے میں یہ لکڑی تھی، اس لکڑی کو بجاتے ہوئے، جس کو اردو زبان میں کھڑاؤں کہتے ہیں تو عربی میں اس کو دف کہتے ہیں، تو وہ کھڑاؤں بجاتے ہوئے یعنی لکڑی کو بجاتے ہوئے وہ اشعار پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے جناب اس سے یہ سمجھ لیا کہ یہ جناب موسیقی حلال ہوگی وہاں پر۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے،
کہ اس کا اور موسیقی کا کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے. موسیقی تو اللہ کے نبی نے بہت پہلے سے حرام قرار دی. موسیقی صرف اسلام نے حرام قرار نہیں دی. دنیا کا کوئی مذہب جو کہ اسلامی مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ان میں کوئی مذہب بھی موسیقی کے جواز کا قائل نہیں ہے. نہ عیسائی موسیقی کے جواز کے قائل ہیں اور نہ یہودی موسیقی کے جواز کے قائل ہیں. کوئی آسمانی مذہب موسیقی کو جائز قرار نہیں دیتا تو اسلام کہاں سے جائز قرار دے دے گا؟ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی جگہ پر موسیقی کے جواز کی بات نہیں ہے. کہ موسیقی روح کو ایسا گندا کر دیتی ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر حیوانیت بھرتی ہے موسیقی. انسان عام حالات میں ایسی باتیں سوچ نہیں سکتا. جب موسیقی سن کے اس کے دماغ میں جو شہوت بھرتی ہے، اس کے دماغ میں جو چیزیں بھرتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا رقیۃ الزنا، یہ جو گانا ہوتا ہے یہ شیطان کا منتر ہے جو کہ زنا کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. یعنی یہ محض شہوت کو بھڑکانے والی ایک چیز ہے. جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا تو ہماری عقل کا قصور ہے، ہماری فہم کا قصور ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے دو ٹوک کو صاف صاف بات فرما دی ہے. مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے پیچھے کم از کم چلنے کی کوشش کرے. یہ ایمان کا تقاضا بھی اور محبت کا تقاضا بھی ہے. کیوں جی یہ ایسی بات ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ جس چیز کو سنتے ہی ہمارے نبی نے کانوں میں انگلیاں دے دی کہ جب اس کی آواز بند ہو تو مجھے بتا دینا، تو ہم اس کے جواز کے طریقے ڈھونڈیں، ہم اس کے جواز کے بارے میں چیزیں دیکھیں، اس کے جواز کے بارے میں تلاش کرنے کے. کہیں دیکھو کہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا یا جبال اوبی معہ والطیر. ہم یہ کوئی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، انتہائی بیکار اور گھٹیا قسم کی بات ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جناب وہاں پہ دف بجائے گئے تھے لہٰذا ہم بھی دف بجائیں گے، تو بھئی یہ کوئی انتہائی غیر مناسب بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر رکیے، اس لیے کہ مدینے میں اللہ کے نبی کا گھر نہیں تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ کے گھر نہیں تھے. تو ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی ان کے گھر میں رکیں. جو جس کے گھر کے آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کئی لوگوں نے پکڑی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترکوہا فإنہا مأمورۃ، اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مأمور کی گئی ہے، لہٰذا یہ اپنی مرضی سے کہیں جائے گی نہیں، جہاں بھی جائے گی یہ اللہ کی مرضی سے جائے گی. یہ اونٹنی بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہوگی. یعنی یہ اونٹنی اور بھی اس کے بڑے فضائل ہیں، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. تو یہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے اور جس کے گھر کے آگے سے ایک بار گزر جاتی ہے اس پر قیامت گزر جاتی تھی، اور وہ روتا تھا، چیختا تھا ہائے کاش کہ مجھے اللہ کے نبی کی میزبانی کا، مجھے اللہ کے نبی کی ضیافت کا شرف حاصل ہوتا. چنانچہ یہ گزرتی گی اور بنی نجار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ پہ رہ گئے تھے، بنی نجار اس امید پر تھے اس لیے کہ بنی نجار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے، اور حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہ بنی نجار میں سے تھی، اور بنی نجار وہ قبیلہ ہے. جب حضرت آمنہ کے بارے میں کسی کاہنہ نے حضرت آمنہ کو دیکھا تو حضرت آمنہ کو دیکھتے ہی حیران رہ گئی کہ یہ تو آنے والے سردار کی ماں ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے کہ اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. حضرت آمنہ کے بارے میں ایسی باتیں میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں. تو بنی نجار سے حضرت آمنہ آج، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ بھی مدینہ کے بنی نجار میں ہوا ہے. اور یہاں بنی نجار میں ایک گھر تھا جو کہ آج کے اس وقت میں مسجد نبوی کا جو باب سعود ہے، مسجد نبوی کا باب سعود، مسجد نبوی میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں سب سے مجھے موقع نہیں مل سکا، میں نے اس کا اسکیچ بنانا تھا، سارا آپ کو دکھانا تھا، آگے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ میں بنا دوں گا. مسجد نبوی اس شیپ میں ہے کہ پہلے مسجد نبوی اتنی چوڑی ہے اور پھر مسجد نبوی یوں اس کو لمبا کر کے پھر آگے پورے مستطیل شیپ میں بن جاتی ہے. آپ اگر تصویر دیکھیے گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی آگے مسجد نبوی اس طریقے سے پیچھے سے ایسے چوڑی ہے اور آگے سے اتنی چوڑی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو یہاں پہ دروازے ہیں، یہاں پہ جو دروازے ہیں، یہ جو دروازے ہیں، یہاں پہ ایک جو دروازہ ہے جو اس کونے پہ دروازہ تھا، یہ دروازہ باب سعود ہے. اور یہاں پر بنی نجار کا ایک گھر تھا
بنی نجار کا ایک گھر تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا اور اسی گھر کے اندر آپ کے والد کو دفن کیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے روایات میں کہ جس جگہ باب سعود ہے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ یہاں دفن کیے گئے تھے، تو وہ آج بھی ان کی نعش مبارک کہیں نیچے ہوگی۔ لیکن بہرحال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ہے، یعنی جس جگہ آج روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آئی، بنی نجار اس سے تھوڑا سا آگے تھے، دائیں تھے، بائیں تھے، اور درمیان میں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بنی نجار کی خالی زمین رکھی ہوئی تھی، اس خالی زمین پر یہ لوگ اپنے کھجوریں سکھایا کرتے تھے، تو کھجوریں سکھانے کے لیے یہاں ڈالتے تھے، تو یہاں پر کھجوریں سکھا کرتی تھی، تو اونٹنی یہاں پر آ کے بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر یہاں پر بیٹھے رہے اونٹنی پر۔ کسی نے اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی کہ آگے بنی نجار ہے، ظاہر بات آپ اپنے ننیال میں رکیں گے، تو آپ نے فرمایا اترکوها فإنها مأمورة، اس کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ اونٹنی چھوڑ دی گئی اور پھر وہ اونٹنی دوبارہ اٹھی اور اٹھ کے، اب اس کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا یہ ہمارے سامنے مسجد کے سامنے گھر ہے اور یہاں مسجد کا ممبر ہے، تو وہ اونٹنی دوبارہ وہاں سے اٹھی اور یہاں پہ بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دونوں اونٹنی کے پاس سے اتر کے سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر کا دروازہ تھا، اور پھر اونٹنی دوبارہ اٹھی اور جا کے دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی جس جگہ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور اونٹنی نے اپنی گردن زمین پر پوری لٹا دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام کے پھیلاؤ کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر ہم اسلام کی مسجد بنائیں گے، یعنی مدینہ منورہ کی پہلی مسجد۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، واقعات کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ سارے واقعات اکٹھے چلتے ہیں، لیکن میں ترتیب وار عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ یہ ساری باتیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ اگر تینوں باتیں تھوڑی میں کر کے بتانا شروع کر دوں گا تو شاید سمجھ میں نہ آئے، تو میں پہلے ایک ایک بات ذکر کر دوں، اس لیے کہ اس ایک بات کے درمیان دوسری بات بھی ہے، اس بات کے درمیان تیسری بات بھی ہے، تو میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں گا۔ اگر دشواری ہو تو آپ لوگ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا کیا ہوا، لیکن معاملات بہت آسان ہیں، سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، ادھر سے مسجد کا کام ترتیب شروع کیا، ادھر سے مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کی ضیافت فرمائی، اس کے بعد آپ نے سارے مسلمانوں کو، مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا، اور مہاجر سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی تکمیل کے لیے فرمایا ہے وہ یہ کام فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انصار کو جمع کیا، سارے کے سارے مہاجر صحابہ کو جمع کیا، اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس تو گھر آ گیا، لہذا آپ کچھ جائیں اور باقی اپنا کام تلاش کریں، ایسے ہی نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو ہم مدینے سے، ہم مکے سے آئے ہیں، ہم یہاں مہاجر ہیں۔ آپ نے ایک تفصیلی خطبہ دیا، خطبے کے بعد فرمایا کہ میں آج سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین جو تقریباً سب ہی سوائے چند ایک کے سب ہی اکیلے آئے تھے، تقریباً سب صحابہ اکیلے آئے تھے، سوائے چند ایک صحابہ کے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہجرت کی تھی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چند ایک دیگر صحابہ، تو انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہجرت کی تھی، باقی سب تقریباً اکیلے آئے تھے۔ نہ ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام تھا، نہ ان کے پاس رہائش کا انتظام تھا، نہ ان کے پاس گھر بسانے کا کوئی سسٹم تھا، اور ان کے گھر والے پیچھے تھے۔ اب یہاں پر ان کو گھر ملتا، یہاں پر ان کو رہنے کی جگہ ملتی، تو وہ رہنے کی جگہ ملنے کے بعد وہ اپنا گھر بساتے، اپنے گھر والوں کو لے کے آتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا، حضرت عثمان کو بھیجا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کو لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ وہ گئے اور جا کے حضرت اسما کو، حضرت عائشہ کو اور ام رمان کو لے کر آئے، اور ایسے ہی دیگر صحابہ نے کچھ عرصے کے بعد بھیجا۔ لیکن اس کچھ عرصے سے پہلے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں. چنانچہ صحابہ کو آپس میں جوڑا. یہ بڑا زبردست تاریخی مقام ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں. اس لیے جس کو یہ سمجھنا ہے کہ کون صحابی کس کا بھائی بنا، کون صحابی کس کا بھائی بنا، تو کتابیں موجود ہیں، ان میں سے دیکھ سکتا ہے. تو آپ نے سب صحابہ کی اخوت فرمائی. تقریباً 80 سے زیادہ نام لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی اختلافات ہیں جو متفقون علیہ ہیں. آخر میں حضرت علی بچ گئے. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی بنایا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ علی، کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تیرا بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو حضرت علی اتنا خوش ہوئے اور اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا اخوت ہوگی. اب انصار کو دیکھیں کہ انصار کیسے عظیم الشان حلم والے ہیں. انصار روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے گھر لے کر گئے اور ایک صحابی نے یہ کہا، دیگر نے بھی ایسی بات کی ہوگی لیکن منقول ہے کہ ایک صحابی نے کہا دیکھو میرے گھر کے 2 کمرے ہیں، بعضوں نے کہا میرے گھر کے یہ حصے ہیں، میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ادھر کا حصہ تمہارا، ادھر کا حصہ میرا. اس لیے کہ جو بھائی میرے خون کے رشتے والا ہے وہ میرا بھائی میرے ماں اور میرے باپ کی طرف سے ہے، تو اس کا رشتہ تو ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی جائے کہ ماں باپ کے آپس میں طلاق ہوگی، بھائی اس کے ساتھ ہو گیا، یہ اس کے ساتھ ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. لیکن میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ مجھے اور تجھے اللہ کے نبی نے بھائی بنایا ہے. اب یہ جو بھائی ہے یہ تو درجہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، لہذا میں بھی ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا ہونا چاہیے. لو میرے گھر کے 2 حصے ہو گئے، میرے گھر کے 2 کمرے ہو گئے، اس میں جو سامان ہے، اس میں جو سامان ہے، جس کمرے میں رہنا تمہیں پسند ہے تم لے لو. میری 2 بیویاں ہیں، ایک صحابی نے کہا میری 4 بیویاں ہیں، ان میں سے دونوں کو دیکھ لو، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو. ایک صحابی نے کہا میری 4 بیویاں ہیں تو میں ان میں سے 2 کو طلاق دے دیتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے تم ان کو لے لو اور اپنے گھر کو بساؤ، اور جو اناج و غلہ جو بھی آج کے بعد آئے گا وہ میرا آدھا اور آدھا تمہارا. اللہ اکبر. کوئی سگے بھائی کو دینے کو آج تیار نہیں ہوتا، اور یہاں پر کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی. اللہ کے نبی کی جانشاری، اللہ کے نبی کی فرما برداری. دوستو اصل فرما برداری ہے، اصل مزاج کے اندر فرما برداری آتی ہے، اس کے بعد انسان تبدیل ہوتا ہے. جب تک مزاج میں فرما برداری نہیں آتی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں نیک بن گیا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص نیک بن جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر فاروق تہجد پڑھ رہے تھے. میں ان کے گھروں کی لوکیشن بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج کون سا مقام ہے جہاں سیدنا حضرت عمر فاروق کا گھر ہے اور کون سا مقام ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر کا گھر ہے. یہاں تھوڑی سی بات سمجھا رہا ہوں تو اس لیے بتا دوں. باب السلام ہے جو مسجد نبوی کا دروازہ ہے، تو مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور اس دروازے سے 4-5 گھر چھوڑ کے مشرقی طرف حضرت عمر فاروق کا گھر تھا، اور ادھر اس دروازے کے اس طرف باب السلام کے اس طرف ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. یعنی ان کا گھر اس طرف تھا، حضرت عمر کا گھر اس طرف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے باہر قضاء حاجت سے تشریف لا رہے تھے. آج کل وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجد غمامہ بنی ہے، مسجد علی بنی ہے، تو وہاں خالی میدان تھا، وہاں سارے کاموں کے لیے جاتے تھے. تو آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے تہجد کے وقت، تو آپ حضرت عمر کے گھر سے گزرے تو حضرت عمر اونچی آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کے گھر کے پاس سے گزرے تو بہت آہستہ تلاوت فرما رہے تھے. تو آپ نے پوچھا عمر، صبح پوچھا عمر اتنی اونچی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ کہ نفس سونے والا ہے تو نفس کو جگا رہا تھا کہ اونچی آواز میں کہیں اسے نیند نہ آ جائے اور دوسرے لوگ بھی جاگ جائیں، اس لیے کر رہا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تم اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہ جس کو سنانا ہے وہ تو سن رہا ہے نا، وہ آہستہ بھی سن رہا ہے، زور سے بھی سن رہا ہے، تو میں اپنی الہ ازاری اسی کے سامنے رکھوں تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا صدیق تم تھوڑا اونچا پڑھ لیا کرو، عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھ لیا کرو. ہاں جی، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کوئی حکمت نہیں، صرف اتنی حکمت ہے کہ دونوں میرے فرما بردار بن کے کام کریں، اور کوئی حکمت نہیں.
ہوں گی 50 حکمتیں، لیکن جو علماء نے فرمایا کہ ظاہری حکمت ہے وہ یہ کہ جب انسان کے مزاج میں فرما برداری آتی ہے، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اٹھ جائیں اٹھ جائیں یا ادھر چلے جائیں یا آرام سے بیٹھ جائیں. کیا کہہ رہا تھا میں، انسان اب جب فرما بردار بن جاتا ہے تو اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ ویسے جتنی بھی عمل میں تبدیلی ہے انسان وہیں پر کھڑا رہتا ہے. محض عمل کی تبدیلی سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، جی میں بدلی ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. جب مزاج میں فرما برداری آتی ہے اس کے بعد انسان تبدیل ہوتا ہے، اس کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، اس کے مزاج میں فرق پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرما بردار تھے کہ اتنے انتہا کر دی. اور آگے سے جو مہاجرین تھے تو مہاجرین بھی معمولی چیز نہیں تھے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی تمہاری بیوی تمہیں مبارک، تمہارا غلہ تمہیں مبارک، مجھے بس اپنے گھر کے چھت پہ رہنے کی اجازت دے دو اور مجھے بتا دو کہ کنڈیوں کا کاروبار کہاں پہ ہوتا ہے. اور کہا کہ تمہارے گھر میں کلہاڑی رکھی ہوئی ہے؟ کہ جی بالکل ہے. کہ مجھے کچھ دیر کے لیے کلہاڑی استعارے کے طور پہ دے دو اور پھر میں دیکھتا ہوں. چنانچہ کلہاڑی لے کے گئے، لکڑیاں کاٹیں، ان لکڑیوں کو بیچا، ان لکڑیوں کو بیچ کے کچھ پیسے جمع ہوئے، ان پیسوں کو لے کر ان پیسوں کو ان پیسوں کو لے کر انہوں نے کچھ غلہ خریدا، غلہ خرید کے بیچنا شروع کیا اور جناب اپنا کاروبار شروع کر دیا. کاروبار یعنی اپنے بھائی پہ بوجھ نہیں بنے، اپنے دوسرے بھائی پہ ذرہ برابر بوجھ نہیں بنے. پھر ایسے کا بوجھ انسان اٹھاتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے. جو سر پہ چڑھ جائے، جو ڈھیلا ہو کے بیٹھ جائے تو ظاہری بات ہے اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور انسان کر بھی نہیں سکتا. تو دوسرے صحابہ بھی ایسے تھے. یعنی اول تو دین میں غیرت ہے، اصل دین میں غیرت مندی ہے کہ غیرت نہیں ہے تو چاہے کتنا بڑا پڑھ لکھ کے بڑا ہو جائے، جو شخص غیرت نہیں رکھتا، جو شخص عام حصی چیزوں کو ہی انکار کر دیتا ہے، ظاہری بات ہے ایسا شخص کیا دین میں ترقی کرے. چنانچہ صحابہ کرام نے آگے یہ معاملہ کیا، انہوں نے یہ انتہا کر دی اور ان صحابہ نے یہ انتہا کی. تو یہ ایسے معاملہ اخوت کا ہوتا ہے کہ میں تو تمہارا بھائی بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں تو تمہارا بھائی بن کے رہنا چاہتا ہوں اور غرض ہے کہ اس کا مال ہتھے آئے، اس سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس لیے محبت کا تعلق رکھنا چاہتا ہے تاکہ دعوتیں اڑائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. نہیں جی، یہ نہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو یہ اخوت کا معاملہ سب سے پہلے ہوا. دوسرا، صحابہ کرام مکہ شریف میں جو نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ اس طرح ترتیب سے تھی کہ پہلے صرف فجر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے. بعض علماء نے کہا کہ قیام اللیل اور عصر کی نماز پڑھتے تھے. تمہارا جو مجھے کتابوں میں ملا وہ یہی ملا کہ فجر اور عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی اور نمازیں نہیں تھی. جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو 5 نمازیں فرض ہوئیں. تو 5 نمازیں جو فرض ہوئیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی تھیں. لیکن یہ ساری کی ساری صرف 2 رکعت نماز تھی. یعنی فجر بھی 2 رکعت ہیں، ظہر بھی 2 رکعت ہیں، عصر بھی 2 رکعت ہیں، مغرب بھی 2 رکعت ہیں اور عشاء بھی 2 رکعت ہیں. تو یہ 2 رکعت نماز تھی. اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مرحلے میں یہ کیا کہ اب نماز کہاں پڑھی جائے. اس لیے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے ہی بیٹھے رہتے، یعنی آپ کے گھر کے باہر ڈیرا ڈال کے بیٹھے رہتے. اس کے علاوہ ان کو کوئی راستہ، جگہ ہی نہیں تھی، کوئی مقام ہی نہیں تھا کہ جہاں وہ قیام کر سکتے. یعنی اخوت میں کوئی ان کو ملا نہیں تھا. اور کچھ روز بروز نئے آ رہے تھے تو کچھ دن تک تو اخوت ہوتی تھی، یعنی 1 کے 2 بن گئے، 1 کے 3 بھائی بھی بن گئے. لیکن اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہوا تو بہت سے لوگ باہر رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے جو لوگ تھے وہ نماز کو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو صحابہ کرام کے اندر آپس میں بات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. تو بعضوں نے کہا کہ بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس بجا دیا کریں گے. جب ناقوس بجا دیں گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ آزان ہو رہی ہے. ناقوس ایک قسم کی لکڑی ہوتی تھی، اس کو بجایا جاتا تھا جیسے آج کل جسے گھنٹی کہتے ہیں نا، گھنٹی ٹن جو گھنٹی ہوتی ہے، تو اس طرح اس کو
کو ناقوس کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ ناقوس بھی نہیں ہے. بعضوں نے کہا جی ہم بگل بجا دیا کریں گے. بگل بھی کوئی آلہ ہوتا ہے, مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکی کہ بگل ہوتا کیا ہے. تو آپ نے دونوں کو منع کر دیا. فرمایا کہ ایک عیسائیوں کا طریقہ ہے ناقوس بجانا, عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ ان کے چرچ کے اندر گھنٹا ہوتا ہے, آج بھی ان کے چرچ میں گھنٹا ہوتا ہے, اور جو بگل بجانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں. تو کسی نے کہا کہ ہم ایسا کر دیا کریں گے کہ ایک اونچی جگہ متعین کر دیں گے, وہاں پر آگ لگا دیا کریں گے, جو آگ دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا, چنانچہ سارے آ جائیں گے اور نماز ادا کر لیں گے. آپ نے فرمایا یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو سارے کے سارے اپنے گھر چلے گئے, مشورے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الرب, یہ ایک صحابی ہیں کہ جو بڑے فکر مند ہوئے کہ اب اس بارے میں کیا ہونا چاہیے, ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا, خواب میں یہ دیکھا کہ ایک فرشتہ نظر آیا جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, اور وہ کہنے لگا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو, کیا کر رہے ہو؟ کہ جی ہم مشورہ کر رہے ہیں. تو اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا, تو کہنے لگے تم یہ ناقوس مجھے دے دو. کبھی ناقوس تمہیں کس لیے چاہیے؟ کہ ہم یہ ناقوس لے لیں گے اور ہم اس ناقوس کو بجا دیا کریں گے, اور یہ ناقوس بہت اچھی ہے تو اس کی آواز دور دور تک جائے گی, یعنی گھنٹہ ہے بہت دور دور تک جائے گی, تو لوگ نماز کے لیے جمع ہو جایا کریں گے, اس سے فائدہ ہوگا. تو کہنے لگا, فرشتے نے کہا کہ بھائی تم یہ کلمات کیوں نہیں کہتے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس روایت میں شروع میں اللہ اکبر بھی 2 دفعہ ہے, ہم 4 دفعہ پڑھتے ہیں. اور بعض روایت میں کہ 2 مرتبہ اس نے اذان سکھائی اور 2 مرتبہ اس نے اقامت سکھائی, اور اقامت کے لیے اس نے فرشتے نے فرمایا کہ اقامت کے اندر قد قامت الصلاح کہہ دو, اور اقامت جوڑ کے پڑھو, یعنی اذان توڑ کے پڑھتے ہو تو اقامت جوڑ کے پڑھو, اللہ اکبر پھر توڑا, پھر اللہ اکبر پھر توڑ دیا, اشہد لا الہ الا اللہ سانس توڑ دیا, پھر اشہد لا الہ الا اللہ سانس توڑ دیا. لیکن اقامت میں ان سب کو ملا کے پڑھو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد لا الہ, پھر حی علی الصلاح کے بعد قد قامت الصلاح یہ پڑھ لیا کرو. تو صبح اٹھے, بڑے خوش ہوئے, اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے, کہ یا رسول اللہ رات میں نے یہ خواب دیکھا اور بڑا ہی زبردست خواب دیکھا کہ فرشتے نے آ کے مجھے ایسے ایسے کلمات سکھائے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب یہ وہ صحابی تھے جو ایسے بولتے ایسے کر کے نا, ایسا آواز جیسے بچوں والی آواز ہوتی ہے نا, باریک آواز ہوتی ہے, اور بعض آوازیں جیسے میری بھاری آواز ہے, اونچی آواز ہے, تو بعض آوازیں ایسی اونچی ہوتی, تو وہ آواز میں دھیمے تھے, آہستہ بولتے کر کے بولتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ. چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, اور بلال حبشی کی آواز بہت اونچی تھی, بڑی اونچی آواز تھی. آپ نے فرمایا کہ اس انصاری کے مکان پہ چھوڑو, اور یہ کلمات عبداللہ بن زید آپ یہ کلمات ان کو بولے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید وہ کلمات بولتے اور حضرت بلال اونچی آواز میں پکارتے ہیں. جب حضرت عمر نے یہ کلمات سنے, حی علی الصلاح حی علی الصلاح, اونچی اونچی کلمات سنے, تو فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, کچھ چادر لی ہوئی تھی, تو چادر کو سمیٹے بغیر بھاگے کہ یا رسول اللہ ھذا هو الحق, میں نے بھی خواب میں یہ کلمات سنے, مجھے بھی کسی نے خواب کے اندر یہ کلمات بتائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا هو الحق, یہ بات بالکل سچی ہے کہ آج کے بعد یہی کلمات رہیں گے. چنانچہ یہاں سے اذان مروج ہوئی, یعنی 1 ہجری کے اندر اذان مرتب ہوئی, اور 1 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کی اخوت کروائی. پھر اس کے بعد 1 ہجری کا تیسرا بڑا عمل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا کہ اس جگہ مسجد بنانی ہے. چنانچہ وہ مسجد ہوتی تھی, یعنی اس مسجد میں جو کام ہوتا تھا وہ ایک الگ نوعیت کی چیز تھی, آج کی مسجد کی طرح نہیں تھی. اس زمانے کی مسجد اس زمانے کا پارلیمنٹ بھی تھا, اس زمانے کا مشورہ روم بھی تھا, اس زمانے کا جو تھا
پارلیمنٹ ہاؤس بھی وہ مسجد تھا، اس زمانے کی سپریم کورٹ بھی مسجد ہی تھی، اس زمانے میں لوگوں کی حاجت روائی کی جگہ بھی مسجد کی تھی اور عبادت گاہ بھی مسجد تھی. یعنی مسجد ایک ایسی جگہ، خلافت عثمانیہ کا مرکز مسجد رہی ہے. یعنی کہ خلافت عثمانی کے فیصلے درباروں میں نہیں ہوتے تھے، یہ فیصلے سارے مساجد میں ہوا کرتے تھے. یعنی مساجد آج کل تو چھوٹی چھوٹی مسجد ہے نا، چھوٹی چھوٹی مسجد ہے. آپ اگر انڈیا کی کچھ تاریخ پڑھیں، ہندوستان کی کچھ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اتنی بڑی مسجد ہے جتنی یہ ہماری اتنی بڑی سوسائٹی ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بادشاہی مسجد کو. ہاں جی، بادشاہی مسجد دیکھی ہے کسی نے؟ لاہور کے اندر کتنی بڑی مسجد بنائی ہے. اور کیوں اتنی بڑی مسجد کیوں بنائی جی؟ چلتے شوگر والے کی شوگر ختم ہو جائے گی، اتنا اس میں چلنا پڑتا ہے. اتنی بڑی مسجد ہے بادشاہی میں. فیصل مسجد کتنی بڑی بنائی کہ جو پرانی مساجد ہیں، چلو فیصل مسجد تو چلو نہیں ہے، وہ عربوں نے بنائی تو عرب تو ویسی بڑی مسجد بناتے ہیں. جو شاہی مسجد ہے لاہور کی، تو یہ کیا ہے؟ اس زمانے میں ساری مسجدیں اتنی بڑی بنا کرتی تھی، یعنی بڑی، یعنی کوئی اتنی ڈیکوریشن نہیں ہے. آپ ادھر چلے جائیں اپنے ٹھٹھا کے اندر جو مسجد ہے، کتنی بڑی مسجد ہے؟ اتنی کوئی 3000 تو اس میں گنبد ہے. اتنی بڑی مسجد ہے تو کیوں اتنی بڑی مسجد بنائی جی؟ اس لیے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ مسجد ایک مرکز ہوا کرتی تھی. مسجد ہر چیز کا ایک ہر چیز کی ضابطہ کار ہوا کرتا تھا. بھئی اب تنگ نہیں کریں، ضابطہ کار کی بنیادی جگہ مسجد ہوا کرتی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. فرمایا کہ پوچھو زمین کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سہل اور سہیل کی ہے. تو آپ نے فرمایا بلاؤ. وہ تو دونوں یتیم بچے تھے. کہا ان کا کفیل کون ہے؟ کہا ان کا چچا ہے. کہ چچا کو بلاؤ. چچا کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمین ہمیں خریدنی ہے. کہ یا رسول اللہ یہ تو کتنی بڑی سعادت ہوگی، اللہ کا نبی ہم سے زمین مانگے اور ہم اس کے پیسے لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر نہیں لوگے تو میں بھی نہیں لوں گا، تمہیں یہ زمین بیچنی ہوگی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں معاہدہ کرتا ہوں. چنانچہ 10 دینار کے اندر اس مسجد کی زمین کو خریدا اور 10 دینار کے اندر اس مسجد کی زمین کو خرید کے پھر اس پر تعمیر شروع کی. تقریباً 3 ہاتھ نیچے مسجد کی کھدائی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو متعین فرمایا اور صحابہ کو متعین فرما کے مٹی کی اینٹیں بنانا شروع کی اور گارا بنانا شروع کیا اور کھجوریں کاٹ کے اس کے ستون بنانا شروع کیے. یعنی کھجوروں کے ستون بنائے اور گارا بنایا اور اس کے ساتھ مٹی کی اینٹیں بنائیں اور اس کے بعد جو چھت بنانے کے لیے جو کھجور یعنی کہ کاٹے گئے تھے تو ان کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے ایک جگہ ڈال دیا گیا. تو یہ ساری تیاری کر کے اس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور بنے. کھدائی کے بعد اس کی بھرائی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کے لاتے اور ان میں ایک صحابی تھے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ یا کچھ اور، مجھے بالکل اچانک سے نام ان کا ذہن سے نکل گیا، اللہ کرے گا یاد آ جائے گا. تو اس کتاب میں بھی نہیں، میں نے کہیں اور پڑھا تھا. تو وہ دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا واہ 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 کیا بات ہے، آج تو ایک وقت میں 2 اینٹیں اٹھا. آج کل تو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی، وہ اس زمانے کی بڑی بڑی اینٹیں ہوتی تھی، یعنی کہ ایسے اٹھانا آسان نہیں تھا. آج تو 2 اینٹیں اٹھا رہا ہے، کل تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، قتل کرے گی اور تو حق پر ہوگا. یعنی کیا ہے، آج تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، دوسروں کے گھر میں پناہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو شہادت کی خوشخبری دے رہے ہیں. تیسری طرف ان کو بتا رہے ہیں کہ 2 جماعتوں میں کون حق پر نہیں ہوگا اور کون حق پر ہوگا. پھر یہ وہی صحابی ہیں
جو حضرت علی کے لشکر میں تھے اور حضرت معاویہ کے لشکر نے ان کو شہید کیا. تو ان کی شہادت کو دیکھ کے کئی لوگ حضرت معاویہ کے لشکر سے نکل کے حضرت علی کے لشکر میں آگے کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ ایک باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی. ہم غلطی پر تھے, ہمیں اس میں بات نہیں کرنی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو آپس میں جنگ ہوئی تھی وہ اس وقت کے اپنے معاملات تھے, اس وقت کے اپنے حالات تھے, ان حالات کے اعتبار سے الگ معاملہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ہم تو خیر ذکر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو اختلافی موضوعات ہیں, ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیکن چونکہ صحابی کو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ایک اور صحابی تھے, اور صحابہ کرام جب اینٹیں اٹھا کے کام کرتے, مزدوری کرتے, تو سارے کے سارے مل کے چند نعرے لگاتے تھے. مل کے کئی صحابہ ایسے نعرے لگاتے تھے کہ جس سے ایمان کا جوش دوسروں کا بڑھتا تھا. اور کئی ایک نعرے روایات میں منقول ہیں کہ دنیا دار من لا دار لہا, نہیں اور کچھ اور نعرے ہیں مجھے یاد نہیں, میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. اللہ هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. اور بھی اس طرح کے اور نعرے منقول ہیں جو صحابہ کرام مل کے لگایا کرتے تھے, اور بڑا ایمانی جوش ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹیں اٹھائیں اور اینٹیں اٹھا کے ان کو اپنی ٹھڈی کا سہارا دیا. تو ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجئے میں اٹھاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو, دنیا کا چین کوئی چین نہیں ہے, چین تو اصل آخرت کا چین ہے. تو آپ نے ان کو منع, یعنی آپ بنفس نفیس خود مزدور بنے. اس سے بہت سے لوگ کچھ اس نوعیت کا اشکال کرتے ہیں کہ جناب آج کل جو لوگ بڑے بن جاتے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے, وہ چھوٹوں کے ساتھ مل کے لگتے نہیں ہیں, وہ اپنا سیٹھ بن کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ یہ بات غلط ہے. ایسی جی ہمارے مشائخ تو خود کام میں لگتے نہیں ہیں, اپنے مریدوں کو کاموں میں لگا دیتے ہیں. ہم اساتذہ کرام خود لگتے نہیں ہیں, شاگردوں کو کام میں لگا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دل میں جو عشق اور ادب غایت درجے کا تھا وہ آج کے شاگردوں میں, آج کے مریدوں میں, آج کے ماتحتوں میں نہیں ہو سکتا. وہ اگر اپنے شیخ کو, اپنے استاد کو ساتھ چلتا ہوا دیکھیں گے تو وہ لازماً کوئی نہ ان سے بھی مذاق کر دیں گے, اور جس سے ان کا نقصان ہو جائے گا, جس سے ایسا نقصان ہو جائے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ بے ادبی کا قوی اندیشہ ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی کسی بھی قسم کا اندیشہ نہیں تھا. ہمارے ایک ساتھی ہیں دوسرے ملک میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ایک مرید ہیں جو کہ عالم دین ہیں, تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو صحابہ کے ساتھ کام کروایا کرتے تھے اور آپ جو ہیں وہ آپ کام نہیں کرواتے. تو میں نے کہا ان سے یہ بتائیے کہ صحابہ کرام جو اپنے نبی سے عشق رکھتے تھے وہ اس کام کے بعد کم نہیں ہو سکتا تھا, اور آج کے مشائخ اگر اس طرح کا کام کریں گے تو فوراً بے تکلفی پیدا ہوگی, فوراً کہیں گے ہاں آپ سے کام تو ہوتا نہیں, سانس چڑھ گیا آپ کا. تو اس طرح کی حرکت ہوگی تو اس سے ان کا نقصان ہو جائے گا. اور یہ معاملہ چونکہ خالص دینی معاملہ ہے, یعنی ایک درجے کا معاملہ ہے, وہاں تو ہر چیز ساتھ متصل تھی, ہر چیز ساتھ جڑی ہوئی تھی, لہذا ہر چیز میں نقل ہو نہیں سکتی. اور آج کل وہ کام بہت سے کام ایسے جو مزدور بھی نہیں کر سکتے, تو شیخ صاحب اور یہ سب کہاں کریں گے. یعنی شیخ صاحب کا پھر یہ ہوگا کہ شیخ صاحب اگر جا کے دشمنوں کے ملک سے پیسے لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب وہ شیخ صاحب بہادر ہے, ورنہ نہیں ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. اس زمانے کے جو کرائٹیریاز تھے وہ اور چیزیں تھیں. یعنی کہ شیخ صاحب سے آپ کہیں گے اللہ کے نبی ساتھ مل کے کام کراتے تھے, لہٰذا آپ جائیں کچن کے اندر مریدوں کے لیے کھانا بنائیں.
تو یہ تو اتنا بڑا کرائٹیریا، اتنی بڑی پریشانی ہو جائے گی کہ جس کو کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا. تو بہرحال یہ ایسی بات ہے، محض اعتراض کرنا دنیا کا سب سے زیادہ آسان کام ہے، تو اس کو دیکھ کے اعتراض کوئی بھی کر سکتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. اس سے چیز سمجھ لیں کہ ہر زمانے کے حالات، ہر زمانے کے معاملات الگ ہوتے ہیں. تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوئیں، بہت سی چیزیں ایسے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے مزاحیہ تھے، بہت مزاحیہ تھے. تو کچھ صحابی ایسے تھے جو کہ نفیس مزاج تھے، بڑے نفیس مزاج کے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ جب اینٹیں اٹھاتے تھے نا تو اپنے پاس ایک کپڑا رکھ لیتے تھے تاکہ کپڑوں کو، جسم کو مٹی نہ لگے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوب تنگ کرتے تھے، یعنی اشعار سنا سنا کے ہاں تو مٹی سے بج رہا ہے، تو نازک بن رہا ہے، تو ایسے. حضرت علی بہت مزاحیہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر علی مزاحیہ نہ ہوتا نا تو میں اس کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیتا، اس لیے کہ یہ مزاحیہ ہے. تو لوگ کہیں گے کہ کوئی حکم دیں گے تو لوگ کہیں گے مذاق کر رہے ہیں، کوئی حکم دیں گے تو لوگ سمجھیں گے حضرت علی مذاق کر رہے ہیں. حضرت علی اتنے مزاحیہ تھے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی چھوٹے قد کے، ان کو اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ شاباش، سونا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ چھوٹے قد کے تھے، تو سارے کھجورے کھاتے، تو کھجورے کھاتے کھاتے حضرت علی کے یہاں تک کوٹلیاں پہنچ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اتنی کھجوریں کھا گئے کہ گڈلیاں تمہارے پیٹ تک آ گئی ہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ رہا ہوں، یہ سارے تو گٹلیاں بھی کھاتے جا رہے ہیں. آپ اتنا ہنسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ علی ایسا مزاح فرماتے. حضرت علی اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق یہ تینوں جا رہے تھے. تو حضرت علی چھوٹے قد کے تھے، حضرت ابوبکر صدیق لمبے قد کے، حضرت عمر فاروق یہ بھی لمبے قد کے. تو کہنے لگے کہ علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا کے درمیان نون ہوتا ہے. لفظ لنا سنا ہے، لنا، لام نون الف نا، لنا ہے نا. تو کہا کہ ان علی بیننا، علی ہم دونوں کے درمیان ایسے ہے کما نون بین لنا، جیسے کہ نون لنا کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا اللہ تکتب نون، اگر تم نون نہیں لکھو گے تو تجعل لنا لا، تو لنا لا بن جائے گا، تو میرے بغیر تو تم لا ہو، یعنی کچھ بھی نہیں ہو. تو دونوں او بھائی کہاں سے بڑھ گیا ہے یہی کہا ہوگا. دونوں کہہ رہے ہیں ایسا زبردست علمی جواب، ایسا بہترین علمی جواب. تو حضرت علی چھوٹے قد کے تھے. چھوٹے قد سے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی روتا ہوا آیا. کہا کیا ہوا؟ حضرت ایک آدمی ایسا ہے اس نے مجھے دھوکہ دے دیا. کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. آپ کو کیسے پتا میں جھوٹ؟ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ حضرت میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس نے دھوکہ دیا. کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. جب 3 دفعہ ہو تو کہا حضرت آپ کیسے فرما سکتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے قد والا آدمی کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا. کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، جس نے مجھے دھوکہ دیا وہ مجھ سے بھی چھوٹے قد کا ہے. تو چھوٹے قد والے لوگ جو نا ذہین ہوتے ہیں، جو یعنی بنسبت لمبے قد والوں کے. ایسا نہیں کہ لمبے قد والے ذہین نہیں ہوتے. حضرت عمر ایسے ذہین فتین تھے، حضرت عمر لمبے قد والے تھے لیکن ایسے ذہین فتین تھے کہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ رب العزت کے مزاج کو سمجھ گئے کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہوگی، حالانکہ وہی نازل نہیں ہوئی. تو یہ کرائٹیریا کلیہ نہیں ہے، بس ایک عام ایک عمومی بات ہے. تو سمجھ گئے بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد تعمیر ہوئی تو مسجد کیسی تعمیر ہوئی؟ مسجد ایسے تعمیر ہوئی کہ 100 ہاتھ لمبی، 100 ہاتھ چوڑی. کتنی جی؟ 100 ہاتھ لمبی، 100 ہاتھ چوڑی. بعض روایتوں میں کہ نہیں 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی. بھئی آپ لوگ اگر ایسے کریں گے تو آپ لوگوں کو میں بیٹھنے نہیں دوں گا. دوسروں کی توجہ خراب کر رہے ہیں، ہنسنے کھیلنے کے لیے تھوڑی ہیں. اللہ کے نبی کا تذکرہ چل رہا، آپ درمیان میں شرارت کر رہے ہیں. اللہ یہ محبت کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی کی محبت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ورنہ کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ ماشاءاللہ یہ حضرات اتنی دور سے وقت نکال کے، اب صبح دفتر جانا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. تو آپ لوگ شرارت نہیں کریں. تو پھر اصل میں 7 ہجری میں مسجد کی توسیع ہو گئی تھی.
تو تب یہ 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی ہوئی. لیکن بہرحال جو بھی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار لے کے جائے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پلر ہے نا، پلر، ان پلروں کے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے زمانے میں جتنے پلرز اس وقت مسجد نبوی کے اندر تھے، اتنے تمام پلروں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. پیچھے سے پلر نمبر 49 سے شروع کریں اور آگے سے پلر نمبر 41، یعنی 40، 41، 42، 43، 44، 45، پلر نمبر 49 یہاں تک. اور جو آخری پلر ہے آج، وہ پلر اور سیریز سے چل رہا ہوتا ہے، ان کی سیریز اور ہے، میں نے اس سیریز ساری وہاں پہ میں نے نوٹ کی تھی. تو یہ جو حد ہے، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ہے، یعنی وہ مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تعمیر فرمائی تھی. پہلے مسجد نبوی کے ہمسائے میں کسی انصاری کا گھر تھا، تو آپ نے اس سے وہ گھر خریدنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس گھر کے علاوہ. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنا گھر دے دو اور جنت میں تمہیں اس کے عوض میں ایک محل لے کے دوں گا. تو کہا یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے علاوہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں دے نہیں سکتا. تو حضرت عثمان کو پتہ چلا، تو حضرت عثمان پیچھے پہنچے، کہا ہاں بھائی کتنے میں دیتے ہو؟ کہ اتنے میں بات ہوئی، کہا یہ 10,000 میں، 10,000 درہم میں، 10,000 درہم میں بیچوں گا. چنانچہ حضرت عثمان نے 10,000 درہم ان کو دیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اور وہ گھر آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہدیہ کر دے تو کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، اس کے لیے بھی، اس کو بھی جنت میں محل لے کے دوں گا. یا رسول اللہ یہ لیجئے، یہ گھر کی کنجیاں، آپ گھر لیجئے، اس کو توڑیے، مسجد بنائیے، جو جیسے آپ فرمائیں. خیر، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ میں آگے کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی، لیکن وہ مسجد ایسے نہیں تھی جیسے آج ہے. وہ مسجد ایسے تھی کہ آج مسجد نبوی کا رخ جس طرف ہے نا، اس طرف مسجد نبوی کی پشت تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہے نا، تو مسجد نبوی کا رخ اس طرف تھا، اور یہاں پر حضرت عائشہ اور یہاں حضرت سودا بنت زمعہ، ان دونوں کا حجرہ مبارک تھا. حضرت عائشہ کا حجرہ یہاں تھا اور حضرت سودا بنت زمعہ کا حجرہ یہاں پر تھا. جب 18 مہینے کے بعد قبلہ تبدیل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لے آئے، یہاں پر امام کا مصلی ہوا، اور یہاں پر حضرت عائشہ کا حجرہ ہو گیا، جہاں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. اور اس کے ساتھ حضرت سودا بنت زمعہ، ان کا حجرہ ہو گیا. یعنی یہ 2 حجرے تھے. بعد میں حضرت حفصہ کی شادی ہوئی تو یہاں پہ ایک تیسرا حجرہ ہو گیا. میں انشاءاللہ اس کی تصویری ترتیب وہ ساری آپ کو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آگے موقع ہو تو انشاءاللہ رکھوں گا. تو یہ اس طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. یعنی اتنی سی جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جہاں پر آج پلرز کے اوپر سبز رنگ کا نشان لگا ہوا ہے، اس کے اوپر گولڈن کلر سے لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی. اس کے 3 دروازے تھے. ایک دروازہ یہ تھا باب الرحمہ، اور بعض روایت میں کہ اس طرف کھل رہا تھا، اور آج بھی اس طرف کھل رہا ہے. لیکن جو نقشے کچھ علماء نے بنائے ہیں، جو جغرافیہ کے علماء ہیں، کچھ نے اس کا دروازہ یہاں بنایا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جنوب کی طرف، اور کچھ نے اس کا دروازہ مشرق کی طرف بنایا، مغرب کی طرف بنایا، کہ مسجد نبوی کا اس طرف جو ہے وہ مغرب ہے، اس طرف مشرق ہے. یعنی مشرق کی طرف جنت البقیع ہے اور مغرب کی طرف مدینہ کی پوری دوسری بستی تھی. تو مشرق کی طرف جنت البقیع ہے، اور بعضوں نے کہا باب الرحمہ مشرق کی طرف بنا، اور بعضوں نے کہا باب الرحمہ مغرب کی طرف، یہ جنوب کی طرف بنا. لیکن بہرحال آج جو باب الرحمہ ہے یہ جنوب کی طرف ہے، یعنی اس طرف ہے، معذرت مغرب کی طرف ہے، جنوب کی طرف نہیں. جنوب کی طرف تو مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے. تو جنوب مغرب کی طرف باب الرحمہ ہے. اور یہ دروازے کا نام باب الرحمہ نہیں رکھا گیا تھا، ہوا یہ تھا کہ بارش ہوئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ پیاس کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، ہمارے مویشی مرنے والے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر رحمت کی بارش کرے. تو وہ اس دروازے پہ کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہی ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی. تو اس وقت سے اس دروازے کا نام باب الرحمہ پڑ گیا. پھر دوسرا دروازہ اس طرف تھا، یعنی
یعنی جس طرف آج گنبد خضرا ہے، یعنی جس رخ پر آج قبلہ ہے اس طرف ہے، گنبد خضرا نہیں۔ باب السلام جو ہے وہ مغرب کی طرف کھلتا ہے، اس کے آگے کے علاقے میں یہ دروازہ تھا، یہ والا دروازہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ اس مقام پہ نہیں تھا جہاں آج دروازہ ہے، اس لیے کہ آج تو اس کی توسیع ہوگی۔ حد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے حصے میں وہ دروازہ ہوا کرتا تھا، تو یہ دروازہ تھا۔ اور تیسرا باب جبریل تھا، جہاں سے آج کل انٹری بند کی ہوئی ہے، یعنی روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلی طرف جو دروازہ ہے وہ باب جبریل۔ یہ 3 دروازے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہوئے تھے اس وقت، تو یہ 3 دروازے تھے اور 3 دروازے کھلے ہوتے تھے ہر وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور یہاں پر 2 گھر تھے، حضرت عائشہ کا اور حضرت سودا بنت زمعہ کا۔ حضرت سودا بنت زمعہ عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بڑی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر کے اندر آپ سے کافی چھوٹی تھیں۔ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکہ شریف میں ہو گیا تھا، اور مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی، بعضوں کے مطابق 18ویں مہینے میں ہوئی تھی، اور بعضوں کے مطابق جب یہ حجرے بنے تھے تو 7ویں مہینے کے اندر ہی حضرت عائشہ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ اس میں اس طرح کی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا اہم، ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ علماء ایسے بھی ہیں، لاہور کے کچھ علماء، انہوں نے اس طرح کا نظریہ پیش کیا کہ جناب حضرت عائشہ کی عمر غلط بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ 6 سال کی نہیں تھی، بلکہ حضرت عائشہ 16 سال کی تھی۔ ایک غلطی سے لکھنا تھا، وہ لکھا نہیں گیا تھا، یا لکھا تھا تو سیاہی سے مٹ گیا تھا، تو وہ اصل تو 16 برس تھی، یہ غلطی سے 6 برس مشہور ہو گیا۔ یعنی امام بخاری جیسے سے غلطی ہوئی تھی اور مجھ سے غلطی، امام بخاری کو اندازہ ہی نہیں ہوا، انہوں نے 6 لکھ دیا 6، تو وہ تو اس وقت لکھا جائے نا جب امام بخاری کتاب حساب کی کتاب لکھ رہے ہوں، تو تب ایک ہی غلطی ہوئی۔ امام بخاری حساب کی کتاب تھوڑی لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ غلط نظریے پہ مبنی ہیں، اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اما عائشہ تو جوان تھیں، اما عائشہ تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے اما عائشہ کو معجزانہ طور پہ بڑا کیا تھا، جو کہ صحیح روایات میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 12 سال تھی، لیکن وہ اس وقت 22 سال کی لگتی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ چھوٹی عمر میں چلنا شروع کر دیا، چھوٹی عمر میں بولنا شروع کر دیا، یعنی 6-7 مہینے میں بولنا شروع کر دیا۔ کیوں جی 6-7 مہینے میں، یعنی اس بچی کی طرح ہوگی جو سمجھدار بچی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، خاص نبی کریم، یہ اللہ رب العزت کا ایک معجزہ تھا کہ امت کے لیے ایک معلمہ پیدا کی جائے، امت کے لیے ایک تعلیم دینے والی خاتون پیدا کی جائے، جس کی عقل، جس کی فہم، جس کی فراست ایسی ہو، اور پھر اس کا تعلق سیدنا ابوبکر صدیق کے خاندان سے جوڑا، تاکہ معاندین آج تک جو بھی آگے آئیں وہ ان پہ اعتراض کریں تو انگلی نہ اٹھا سکیں، ہر چیز کا جواب ہے۔ تو بہرحال خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا، میں نے جو چند ایک علماء نے ایسی بات کی اور بڑی دھڑلے سے کی، تو میں نے ان کو خط لکھا، ان کو میں نے ای میل کیا، میسج کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً پچھلے 2-3 مہینے پہلے ان کا میرے پاس جواب آیا کہ جی قاضی صاحب کی تحقیق فلاں جو بھی ہیں، قاضی صاحب کی تحقیق وہ یہ ہے، اور وہ اپنی تحقیق پہ آج بھی قائم ہیں۔ تو میں نے ان سے ان کے دلائل مانگے، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب کا حوالہ دیا جو کسی پروفیسر صاحب کی کتاب لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تو جب ہمارا دین پروفیسروں کے ہاتھ میں چلا گیا تو ظاہر بات ہے علماء تو ختم ہو گئے نا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع شفیع صاحب اور سید سلمان ندوی جیسے لوگ جنہوں نے اس معرکۃ الآراء مسئلے کے اوپر ایسا قلم اٹھایا، آج تک کوئی اس کا جواب دے نہیں سکا، اور شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن سے ساری دنیا رہنمائی لیتی ہے، لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پروفیسروں کے پاس جائیں، آج ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اس لیے کہ ہمیں ان کی تحقیق پہ اعتبار ہے۔ علماء کرام اور مفتیان کرام جنہوں نے چٹائی سے سل کے ساری زندگی گزارتی، چٹائی سے سل کے ساری زندگی گزارتی، آپ سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مولوی نہ بناؤ، کیوں نہ بناؤ؟ اس لیے کہ ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں تنخواہیں ہوتی جی؟ تنخواہیں دینے والے تو آپ ہیں نا، کیوں تنخواہیں اتنی بڑی نہیں ہوتی؟ کیا وجہ؟ خود کہتے جی مولویوں کے تو مزے ہیں، جہاز سے ہم سفر نہیں کرتے، اور یہ جی آپ اپنی اولاد کو مولوی کیوں نہیں بناتے ہو؟ جی اس میں یہ مسئلے یہ مسئلے یہ مسئلے یہ مسئلے، تو بھائی بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں جی؟
کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مجھے خود آدم جی والے بلا رہے تھے، ایک ہفتے میں وہ مجھے اتنے پیسے دیتے تھے جتنے مہینے کی 2 مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی جتنی وہاں ایک ہفتے میں مل رہی تھی. میں کیوں نہیں گیا؟ ہاں میں جاتا تو آج آپ کے پاس بیٹھا ہوتا. یہاں پہ آتا، اتنی دور سے روزانہ آتا ہوں، فجر میں پورا دن بھاگتا دوڑتا ہوں، یہاں پہ آتا جی. ایک ہفتے میں 30,000 روپے کما رہے ہیں ایک ہفتے میں. وہ تو اس وقت یعنی انیشیل 30,000 ایک ہفتے میں، اور پھر آگے یعنی صبح 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک، اس کے بعد چھٹی، اپنا ٹیوشن پڑھاؤ جتنا مرضی کرو. پھر جب پیسے کا نشہ اور خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ دین کے کام کا نہیں رہتا. عمومی طور پر دیکھا گیا کہ کیوں نہیں قربانیاں دیتے مسجدوں کے لیے، کیوں نہیں قربانیاں دیتے؟ بس بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. تو محنت چاہیے جی، قربانیاں چاہیے. اور جناب وہ ساری زندگی ان چیزوں میں لگے، آپ ان کو علماء میں کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے. ان کی طرح ذرا 1 مہینہ گزار کے دیکھو، سمجھ میں آ جائے گی. 1 مہینہ ان کی طرح گزار کے دیکھو، عقل ٹھکانے آ جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہم محتاج بن گئے ان پروفیسروں کے. میں تحقیر نہیں کرتا میں کسی کی تحقیر نہیں کرتا. کوئی محنت کرتا ہے، کوئی محنت کر کے اپنا کام لے کے آتا ہے، ہم ضرور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ کریں، لیکن اس محنت کا معیار بھی تو ہو. اس محنت کو کسی معیار پہ تو صرف نہیں آتی ہے میری، ہمیں نحو نہیں آتی ہے، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں، لیکن تحقیق پوری ہے میری. تحقیق تیری پوری ہے، تجھے عربی نہیں آتی. تحقیق تو یعنی میں ڈاکٹر تو ہوں لیکن مجھے دوائی لکھنی نہیں آتی. میں ڈاکٹر تو ہوں، مجھے ٹیکا لگانا نہیں آتا. کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا آپ نے؟ میں ڈاکٹر تو ہوں لیکن میں نے MBBS نہیں کیا، لیکن ہوں ڈاکٹر. اتنے لوگوں کو میں نے بچایا. کیسے بچایا بھائی؟ ایسے بچایا، ایک آدمی کنویں میں گرا، اس کو رسی سے نکال دیا. دوسرا آدمی درخت سے نکلا، اس کو رسی سے اتار دیا. کیوں جی؟ دونوں کو بچا لیا میں نے. دونوں، ایک آدمی کے گولی لگی ماتھے پر، مر گیا. ایک اور شکر ہے اللہ تیرے، اس کی آنکھ بچ گئی. شکر ہے اس کی آنکھ بچ. کیا حلال کو حرام بنا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ بات تو میں نے ہنسنے کے انداز میں کہہ دی، لیکن سچ کہہ رہا ہوں دوستو، دین کو تباہ کر کے رکھتے تھے. اتنی باریک باریک باتوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بیڑا کرک کر دیتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، خود تو گمراہ ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بھی لوگ تحقیقات کر رہے ہیں، تو بہرحال وہ اپنی جگہ غلط ہے. اگر کسی کو اس بارے میں تحقیق کرنی ہو تو سیدنا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، جس میں معاندین نے، خاص طور پہ چند ایک معاندین بڑے مشہور ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں اس مسئلے کے اوپر اور اپنی طرف سے صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں انگریزوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا. اس کے اندر سب جوابات دیے ہوئے ہیں، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ اس طرف تھا، اور اس کے دوسری طرف یعنی اس کے مشرق کی طرف حضرت سیدنا سودا بنت زمعہ. یہ 2 حجرے بنائے گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز اس طرف رخ کر کے پڑھی جانے لگی. تو یہاں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا آغاز ہوا اور یہاں سے اذان کا آغاز ہوا. اس کے بعد جب تحویل قبلہ ہوا 2 ہجری کے اندر، تو اور کچھ واقعات ہوئے اور کچھ معاملات ہوئے. انشاءاللہ زندگی رہی، موقع رہا تو میں اس کی ساری چیزیں بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی سچی محبت، اللہ کے نبی سے سچا تعلق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب